السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ سیکھ لے پھولوں سے غافل التجائے مدعا، خود مہکنا ہی نہیں اوروں کو مہکانا بھی ہے۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میری ماں اور بہنیں اور عزیز بچے، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہماری تخلیق اشرف المخلوقات میں فرمائی اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود السلام و تمام مردیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں سحر نوائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندہ قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ بچے خاموش ہو جائیں۔ حضرات، ابھی ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور جس معاشرے کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، یقیناً قابل افسوس ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں جس دین اسلام کو میسر کیا وہ سب سے افضل دین ہے، اور ہماری جو تخلیق فرمائی ہے وہ اشرف المخلوقات کے اندر اور ہمارے ہدایت کے لیے، اسوہ اور نمونہ کے لیے، آئیڈیل کے طور پر جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ سب سے بڑی شخصیت، مکرم افضل، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جہاں پر ہمارا معاشرہ اصلاح پذیر ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ معاشرہ و سماج بگاڑ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، بلکہ پورے طور پر بگڑ چکا ہے، اور تمام خرابیاں، تمام برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر آج کل رائج ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوا کرتی تھی۔ ساری برائیاں آج ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں، ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے خواتین ماں اور بہنوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب العالمین نے مبعوث کیا، اس بگڑے ہوئے ماحول کو آپ نے سنوارا، اس بگڑے ہوئے سماج کے لوگوں کی کیفیت کو بدل ڈالا، ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ لیکن آج ہم اسی قرآن کو ماننے والے ہیں، آج ہم اسی نبی بھی ایمان لانے والے ہیں، آج ہم اسی امتی کہلانے والے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ نہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کا کوئی لحاظ رہ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس قرآن حدیث پر عمل کرنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ ہم سب آزاد ہو چکے ہیں۔
زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہیں، زبانی دعویٰ کرتے ہیں محمدی ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے سے اسلام نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج ہمارے گھروں سے اسلام نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج اسلام ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، آج اسلام ہمارے خواتین ماں اور بہنوں سے نکل چکا ہے، گویا کہ ہم گناہوں کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ کیا ہماری تخلیق اسی لیے ہوئی؟ ہرگز نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اور تخلیق کے مقاصد جو ہیں رب العالمین کی عبادت اور ریاضت ہے، ساتھ ساتھ اس دین کی توحید، یعنی اس دین کا پرچار بھی ہے، توحید و سنت کا پرچار کرنا بھی ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ لیکن اصلاح سے پہلے ہم خود مصلح بنے، تب ہم جا کر اصلاح کر سکتے ہیں۔ اصلاح کے لیے مصلح ہونا، اپنی اصلاح کرنا سب سے لازمی ضروری ہے۔ اور اسلامی معاشرہ کے بجائے آج ہمارا جو معاشرہ ہے، میں نے شعر پڑھا تھا، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک برائیاں نہیں ہیں، ایک خرابیاں نہیں ہیں، ایک خرابی نہیں جس کو بیان کیا جائے، بلکہ خرابیوں کا، گناہوں کا مجموعہ ہے۔ پوری زندگی خرابیوں میں، پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارے اندر سے عقائد کی گڑبڑی ہے۔ آج کل کے مسلمان شرکیہ عقیدہ رکھتے ہوئے عمل بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں۔ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مشرکوں کی نقالی، آج ہم یہود نصارہ کی نقالی، آج ہم مجوسیوں کی نقالی، آج ہم جیسے کافروں کی نقالی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ مثالیں بہت ساری، وقت کی قلت ہے، اصلاح معاشرہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن مختصراً اشارتاً میں بتانا چاہوں گا کہ آج ہماری زندگی کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، جس توحید کے پرچار کے لیے رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور سبوں نے اپنے اپنے دور کے اندر سے اس برائی کا خاتمہ کیا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر جہاں شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتا ہوا نظر آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، معاملات کے اندر ہو، مسائل کے اندر ہو، عقائد کے اندر ہو، ہر جگہ کمی بیشی پائی جا رہی ہے، ہر جگہ انسان اپنے آپ کو صرف نام کرا گیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر جو شرکیہ عقیدہ بھرپور بھرا ہوا ہے، کٹر بھرا ہوا ہے، وہ ہم سے نکل نہیں رہا۔ آپ کہیں گے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہماری بستی اہل حدیث ہے، ہم مشرک نہیں ہیں، حالانکہ وہ موضوع الگ ہے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد ہی مشرک ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں جہاں مشرکین کی تعداد زیادہ ہے اس روئے زمین پر، وہیں ہم اہل سنت، ہم اہل توحید دعویٰ کرنے کے باوجود آج ان کے ماحول میں مشرکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا پینا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم نے سارے ان کے رنگ کو اپنے اندر رچا بسا لیا ہوا ہے۔ اہل حدیث کے نام پر آج ہمارے گھروں کے اندر شرکی عقائد پائے جا رہے ہیں، شرکی عمل ہو رہا ہے، یہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم بحیثیت گارڈین کے موجود ہیں، ہم اپنی اصلاح خود نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے عورتوں کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اور اس کے لیے سب سے بڑا جو سبب ہے، آج میں آپ کے بستی میں آ کر کے جس بات کا احساس کر رہا ہوں، وہ سب سے بڑی کمی کا احساس یہ ہے کہ آپ کے درمیان، آپ کے سماج کے اندر ایک مکتب اور ایک مدرسے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ ننھے منھے بچے بگڑ رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ننھے منھے معصوم بچے جو بگڑیں گے، دینی تعلیم کے فقدان کا ذریعہ ہوگا، جو اس بستی کے اندر کمی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم صاحب علم و شعور رکھنے والے، جس شعور جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، آج ہم بحیثیت گارجین ٹٹولیے موازنہ کیجیے اپنی زندگی کے بارے میں کہ کہیں ہمارا عقیدہ تو بگڑ تو نہیں رہا ہے، اور آپ کا عقیدہ بگڑ نہیں رہا ہے تو یقین جانیے آپ کے گھروں میں رہنے والی آپ کی خواتین جو ہیں، آپ کی ماں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیوی ہے، اور قریبی رشتہ دار، ان کے عقیدے میں کھوٹ پایا جا رہا ہے۔ بچے خاموش ہو جائیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کیونکہ عقیدے میں جو خرابی لازم آ رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے نظر آ رہی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں ہیں آج تھوڑی سی مصیبت کے بنیاد پر غیر اللہ کا سہارا لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو مزار کی پرستی نہیں ہوتی ہے، یقیناً نہیں ہوتی ہے، لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ڈھاکہ کی سرزمین پر بھی، اس ڈھاکہ کی سرزمین پر بھی جہاں اہل توحید کے زیادہ ماننے والے پائے جاتے ہیں، آج اس سرزمین پر بھی ایک مزار بن چکا ہے اور وہاں پہ لوگ حاضری بھی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں، 2-4 سال شادی کے بچے کی ولادت نہ ہو، آج گھوڑا سان ہو، اور بھی جگہ ہیں جہاں ہماری گھر کی عورتیں جا رہی ہیں، بچے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اپنے بچے کی اصلاح کے لیے، اس کے شفا یابی کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے مزاروں پر حاضری دے رہی ہے، یعنی تو عامل بابا کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کی شکایت، اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، رو رو کر کہتی ہے میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، میرے بچے بگڑ رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی نہیں، غرضے کے مختلف بیماریوں کے حوالہ دے کر تعویذ گنڈے کا سہارا لے رہی ہے، جس کو معمولی سا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اہل حدیث گھرانے کی عورتیں تعویذ گنڈے کی دلدادہ بن چکی ہیں، بچے کو تھوڑی پریشانی ہو جائے وہ جاتی ہیں تعویذ گنڈے کا سہارا لیتے، مولوی سے جھاڑ پھونک کروا کر تعویذ لیا کرتی ہیں۔ یقیناً تعویذ لٹکانا شرک ہے، اس کا لکھنا شرک ہے، اس کی کمائی حرام ہے، لکھنا بیچنا سب کچھ حرام ہے، لیکن اگر ہمارے گھر کی عورتیں جاتی ہیں، خواہ گھوڑا سان کا مسئلہ ہو یا جنہی تو متیاری سے آگے ایک جگہ ہے وہاں پر، یا اور بھی جگہ ہیں، اور خاص کر ہر محلے کے اندر چوری چھپے عامل بابا بیٹھ کر کے ہمارے عورتوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہا ہے، اور ہماری مائیں جاتی ہیں تعویذ گنڈا لے، تعویذ لکھنا اور لٹکانا دونوں حرام ہیں۔ آج میں اکثر اہل حدیث کے بچوں کے گلے میں نانیالی طور پر ہو یا رشتہ داری کے طور پہ ہو، ان کے بچوں کے گردن میں ہاتھ میں دیکھتا ہوں تعویذ، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جسے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ان رقا و تمام و تولہ شرک، بے شک رقا جھاڑ پھونک کرنا غیر شرعی قرآنی آیت کے علاوہ، اور تیولہ یہ شرک ہے۔ تمائم تعویذ تیولہ کہتے ہیں مٹھائی میں دم کر کے یا نمک میں دم کر کے دینا تاکہ بیٹی اور داماد کا رشتہ بحال ہو جائے، میاں بیوی کے تعلقات میں کھوٹ ہے، خرابی ہے، بگاڑ ہے، یہ عورتیں چھپ کر کے آپ سے چھپ کر جاتی ہیں، اس مولوی کے پاس جاتی ہیں اور نمک میں اور مٹھائی میں پڑھوا کر لا کر کے دال اور نمک سبزی میں ڈال کر آپ کھلانے کی کوشش کرتی اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے گا، میری بیٹی یعنی میرا داماد میری بیٹی کو ماننے لگے، نعوذ باللہ۔ یہ اہل حدیث گھرانے کی بیٹیوں کی بات میں کر رہا ہوں، خواہ ہماری بستی کا مسئلہ ہو یا آپ کی بستی کا مسئلہ ہو یا دیگر بستیوں کا مسئلہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی برائی سمجھ کے ہم شرکی افعال کر رہے ہیں، ہماری خواتین ہمارے بہنیں جا رہی ہیں، لہذا ہم سب کی نگاہ کی ضرورت ہے۔ آپ کا پوتا ہو یا ناتی ہو، آپ تصور کر لیں چلو نانی نے یا نانا نے اس کے گردن میں تعویذ لٹکا دیا، ہمارا کوئی دخل نہیں، نعوذ باللہ۔ آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے معاملہ ہو رہا ہے، آپ منکر ہیں، نکیر کیجئے اس کی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی بھی برائی ہو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سماج کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے بیوی کے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے ماں اور بہنوں کے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے سماج کے رہنے والے نوجوانوں کے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ وہی نوجوان جب دینی تعلیم سے نہ واسطہ ہے، نہ واقف ہے، بمبے اور دہلی کے شہروں میں، کلکتہ کے شہروں میں اپنے بریلوی حضرات، بریلوی دوستوں کے ساتھ رہ کر کے وہ مزاروں پہ بھی جا رہا ہے، وہ جیسے فاتحہ نیازی کھانے بھی کھا رہا ہے، طرح طرح کی برائیوں میں اس کی صحبت میں وہ برائیوں کے اختیار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی تعلیم کا فقدان ہے، اور آپ کی بستی کے زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ کاش یہ اہل حدیث بستی تھی، اس اہل حدیث بستی کے اندر علماء اہل حدیث کی تعداد کی کثرت ہونی چاہیے تھی، اور یہی حال رہا تو یقین جانیے آپ کی بستی بھی اس دہانے پہ پہنچ جائے گی۔ جو علماء اہل حدیث دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی بستی سے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے،
وقت آئے گا کہ آپ کی بستی کے اندر بھی غیر آ کر امامت خطابت کریں گے اور آپ کو مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر باطل عقیدے کے لوگ، باطل نظریات کے لوگ آتے ہیں اور جیسے امامت خطابت کرنے کی ذمہ داری کوئی خوشی کا بہرحال اگر ہم نے اس وقت دھیان نہیں دیا، اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی، پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کی، اپنی بیویوں کی اصلاح نہیں کی اور ماں اور بہنوں کی اصلاح نہیں کی، کیونکہ عورتیں جو گھر کی ہیں ذمہ دار اپنے چھوٹے موٹے بچوں کی اصلاح کے لیے وہی کافی ہوا کرتی۔ اور یہ تعلیم، یہ شرکیہ عقیدہ سے راز اور توحید کی حقیقت کو اپنے گھر کی عورتوں تک پہنچائیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے بیسل گارجین ہونے کے، ان کو بتلائیے کہ شرکیہ عقیدہ یہ ہے، شرکیہ عمل یہ ہے۔ اور اتنا زیادہ کوئی مزار پر نہیں جا رہی ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ ہے گھر کے اندر، آپ کا پوتا ہے، بیٹا ہے، آپ کی بیوی جب اسے دھو برچ نہلا کر کے تیل صابن کرتی ہے تو اپنے بچے کے ماتھے پر بندیا کالی ٹکے لگایا کرتی۔ کالا ٹکا لگاتی ہے نہیں لگاتی؟ یہ کالا ٹکا لگانا بھی شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ہے مشرکوں کا کہ جب اس کالے ٹکے پر کسی کی نگاہ پڑ جائے گی، کسی حاسد کی نگاہ پڑے گی، کسی غلط نظریے کی نگاہ پڑے گی تو وہ ہمارے بچے پر اثر نہیں کرے گا۔ اس عقیدے سے عورتیں ٹکا لگا رہی ہیں، اس عقیدے سے عورتیں اپنے بچیوں کے پیر میں کالا دھاگا باندھ رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سب کچھ پرکھا ٹٹولا ہے۔ الحدیث گھرانے کے بچیوں کے پیر میں بھی کالا دھاگا باندھتا ہوا بدا ہوا دیکھا۔ الحدیث بچوں کے گھرانے میں بچوں کے ماتھے پر میں نے کالی بندیاں دیکھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا، آپ اسے ٹال دیتے ہیں کیونکہ عورتیں بھلا پھسلا دیتی ہیں کہ یہ تو خوبصورتی کے لیے لگا رہے ہیں۔ نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ کسی نظر بد کی نظر نہ پڑے، نظر بد کی نظر پڑے گی تو اس کی نظر ہمارے بچے پر نہیں لگے گی۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، شرکیہ عمل ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنی نگاہ رکھے اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر کہ ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے دل کی اصلاح کیجئے۔ شرکیہ عقائد آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر ہیں، خواہ خواتین ماں اور بہنیں ہوں یا ہمارے احباب ہوں، دوست احباب ہوں، ان کے اپنے عقیدے کی بات کریں کہ ہمارا دل پاک و صاف ہے یا نہیں۔ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق کے پاک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تزکیہ بالنفس، تزکیہ بالمال۔ تزکیہ بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر سے شرکیہ عقائد کا خروج ہے، اخراج ہو جائے۔ اور اس کے بعد عقیدے کی اصلاح کے بعد عمل لازم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العالمین اس زمانے کی قسم کھائے کہا کہ بے شک تمام انسان گھاٹے میں، مگر نیک ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، پہلے نمبر پر ایمان سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے سماج کے نوجوانوں کے اندر ایمان ہوتا تو آج کے جوانوں اور مسلمانوں کے اندر ایمان بھرپور ہوتا تو آج کل کے مسلمان کو اس شراب نوشی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر ایمان ہوتا تو آج مسجد ویران نہیں ہوتی، اور ایمان ہوتا تو آج جوئے بازی سٹے بازیوں کے اندر ملوث مسلمان نظر آ رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ آج سماج کے اندر مطالعہ کر لیجئے، جائیے سماج کے اندر بہت سارے افراد ابھی بھی ایسے ہوں گے جو شراب کے نشے میں، گانجے کے نشے میں اور اپنے ماحول کے اندر جیسے ڈھیملاتا نظر آتا ہوگا۔ ایمان کا خروج ہو چکا ہے، ہمارے دلوں سے اسلام نکل چکا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان نکل چکا ہے، ہمارے گھر سے نکل چکا ہے۔ ہمارے گھر کا جو بیٹا ہے، ہمارے گھر کی بیٹی ہے، ہمارے گھر کی مائیں ہیں، ہمارے گھر کی بہنیں ہیں، اور ان کے اندر ایمان موجود ہوتا تو شرکیہ عقائد سے توبہ کرتے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے پیمانہ پورا کرتے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح سے مزین ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیوی بے نمازی ہے، ہماری مائیں بے نمازی ہیں، ہماری بہنیں بے نمازی ہیں، ہماری بیٹی بے نمازی ہے، ہمارا بیٹا بے نمازی ہے، ہمارا باپ بے نمازی ہے، اور اس کے رشتہ دار تو چھوڑ ہی دیجیے۔ اپنے گھر کی اصلاح کیجیے۔ اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نماز پڑھیں دو چار آدمی ایسے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اپنی فکر کرتے نماز پڑھ لیتے ہیں۔
میرا بیٹا نہیں مانتا ہے، میری بیٹی نہیں مانتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے۔ یا آپ تصور کرتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند ہو گئے، حاجی سے ہو گئے ہیں، ہم نمازی حاجی ہیں، ہم بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، بچہ نہیں بات مانتا ہے، تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی پکڑ ہوئی، آپ بچ نہیں سکتے، اور آپ کی ایمان میں کمی ہے۔ اللہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کہ ہر سے چرواہا ہے، اس سے مجھے پوچھ گچھ ہوگی۔ فالرجل رائن علی رعیتہ، مرد جو ہے وہ چوراہا ہے اپنے رعیت کے بارے میں۔ گھر کی جتنی بھی افراد ہیں ہمارے ماتحتی میں ہیں، بحیثیت گارجین ہم زندہ ہیں، اور ہمارے ماتحتی میں ہمارے بچے ہوں، بچیاں ہوں، بھائی بہن ہوں، جتنے بھی رشتہ دار ہوں، ہمارے ماتحتی ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر ہماری اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، ہماری بیوی اور بچوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، آپ یہ تصور کرتے ہیں ہم اپنی اصلاح کر کے دنیا چلے جائیں گے، ہم جنت پالیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اصلاح معاشرہ بہت موجود، اصلاح معاشرہ، اصلاح امت، اصلاح نفس ایک نمبر، اصلاح معاشرہ، اصلاح امت، اصلاح کی 3 شکلیں۔ پہلے اصلاح نفس کی بات کیجیے، اپنے عقیدے کی اصلاح، اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح، اپنے گھر کے عقیدوں کی اصلاح، اس میں عمل صالح کی فکر۔ اگر آپ مزین ہو گئے عمل سے اور آپ کے گھر والے مزین نہیں ہوئے، نہیں اصلاح کیے، تو اس حدیث کی روشنی میں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں گھر سے چرواہا ہے، اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، بحیثیت گارجین کے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کو مسجد میں لے جا کر نماز کی تلقین کیوں نہیں کی؟ بیوی بھی نمازی ہے، بیوی پہ لاٹھی ڈنڈے کیوں نہیں استعمال کیا؟ بیٹا بھی نمازی ہے، اس پہ لاٹھی ڈنڈا کیوں نہیں استعمال کیا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اس حدیث کی روشنی میں آپ بحیثیت گارجین، جو آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی کی اصلاح کرنا، بیوی بے نمازی ہے، آپ اسے اعلانیہ طور پہ کہیے اور تم نماز نہیں پڑھو گی، تم سے مجھ سے میرا کوئی رشتہ تم سے نہیں رہے گا، تم میری بیوی نہیں ہو سکتی ہو۔ کیونکہ کوئی صحابی رسول کی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کی بیوی ساتھ میں رہ کر کے نماز کو کبھی ترکی ہو۔ کسی بھی صحابی سے روایت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہ صحابی نے ایمان قبول کیا ہو، اس کا بیٹا بے نمازی ہو، اس کی بیٹی بے نمازی ہو، اس کی بہن بے نمازی ہو۔ اسلام نہیں قبول کیا، بیٹا الگ ہے، باپ بھی الگ ہے، بیٹا بھی الگ ہے، اسلام قبول کر لینے کے بعد ابھی کبھی زندگی میں صحابی رسول نے نماز کو ترک کیا ہو، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے۔ لیکن ہم اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی، اہل توحید کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی، اہل حدیث کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ عقائد کے اعتبار سے میں نے کہا کلمہ کو مشرک، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مشرک ہے عقائد کے اعتبار سے، اور عمل کو چھوڑنے کی بنیاد پر، یہ سب سے بنیادی عمل ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس سے بنیادی چیز کلمہ شہادت کے بعد یہ ہے کہ نماز سے اخراج کرنا، نماز پڑھنا، اور اقیم نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ نماز چھوڑتے ہیں تو ہمارا عمل جو ہے یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث ہیں، العہد الذی بیننا وبین ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ بین الرجل وبین الکفر ترک الصلاۃ، کافر کے درمیان اور ہمارے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، بے شمار حدیث ہے۔ لیکن ہم جان بوجھ نماز چھوڑتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں مسلمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کے اندر سب سے بنیادی چیز نماز ہے، اور نماز کو جان بوجھ کے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز جان بوجھ کے چھوڑنا کافر ہونا ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آج چل کے مسلمانوں کی جہالتیں ہیں، زبانی دعویٰ کر لینے کی بنیاد پر، گویا کہ ہم پہلی بات یہ کلمے کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جو اہل حدیث اس کلمے کے مفہوم کو سمجھ لے گا، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز کو ترک نہیں کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ کلمہ بے معنی کلمہ
با کلمہ کے ساتھ بے کلمہ کے ساتھ۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بے کلمہ کے تھے، اور آج کل کا مشرک ہے با کلمہ کے ساتھ ہے، یعنی کلمہ کے معنی کو تو سمجھتا ہے، کلمہ کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہا ہے، کلمہ تو زبان سے ادا کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمان کلمے کے مفہوم سے واضح طور پر سمجھ کر کے عمل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ عقل مند اور زیادہ سمجھنے والے مشرکین مکہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا اقرار کیا، توحید ربوبیت کے اقرار کیا، توحید اسماء صفات کے اقرار کر لیا، لیکن توحید الوہیت کا انکار کیا اس بنیاد پر کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گویا کہ اس کلمے کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے تمام معبودان باطل اللہ کی عبادت سے انحراف کرنا لازم آ جائے گا۔ اس لیے یہ جملہ بہت شاق گزرا اور مفہوم کو سمجھ رہے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا لازم ہوگا۔ یہ دونوں جز ہیں جس کو مشرکین مکہ تو سمجھ کر کے عمل نہیں کیا، لیکن آج ہم نہ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان۔ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد مومن کے صفات سے متصف ہونا ضروری ہے، اور بنیادی چیز نماز۔ اگر آپ مصلح نمازی ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے نمازی بنائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگ ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل والوں کو بچاؤ۔ اہل والوں کو بچاؤ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اصلاح خود کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا، وانذر عشیرۃ الاقربین، اپنے گھر قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اصلاح معاشرہ سے پہلے اصلاح نفس کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہے۔ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں نجات تو عقیدے کی اصلاح کیجئے اور عمل سے مزین ہو جائیے۔ بغیر نماز کے ادائیگی کی کسی کی نجات ممکن ہے ہی نہیں۔ کوئی مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ خوب ہم سخاوت کر ڈالیں، صدقہ خیرات کر کے ہم نیکی کما لیں، بھلائی کر کے نیکی کما لیں، اور نماز نہیں پڑھیں، روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات حج سب کچھ کر لیں اور نماز نہیں پڑھیں کہ جنت مل جائے، ہرگز نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ حظ فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی بکھرا نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے، لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں ہم نماز چھوڑ کے مسلمان ہیں، ہم نماز چھوڑ کے مسلمان ہیں، ہمارا اسلام میں حصہ ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، نماز چھوڑ کے بھی اہل حدیث ہیں۔ یہ دعویٰ زبان سے ضرور کر سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کے نزدیک یہ قابل قبول ہونے کے لیے بہرحال اصلاح نفس کے ساتھ کے اندر عمل کی اصلاح ضروری ہے، اور عمل صالح سب سے لازم ہے۔ اس کے اندر پہلی بنیادی چیز نماز ہے، نماز کو لازم پکڑیے، اور مشرکانہ عمل سے توبہ کی، بچوں کو چپ کرائیے اپنے سے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیجئے کہ ہمیں جس بات کی جانکاری نہیں ہے، عقیدے کا معاملہ ہو، ہم علماء کرام سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد نماز کا جو مسئلہ ہے، نماز پڑھے تو اپنے گھر والوں کی نماز کی تلقین کریں۔ اور آپ اصلاح اپنے بچوں کی نہیں کریں گے تو قیامت کی پکڑ ہوگی، اور یہی بیوی، یہی ماں، یہی بہن، یہی بیٹی، یہی بچے آپ کے جہنم میں راستہ ہموار کرنے کے لیے کافی ہے۔ حقوق العباد والا مسئلہ ہے، وہ ٹاپک الگ ہے۔ آپ کی یہی بچے، اگر آپ نے ان کو بگاڑ کے راستہ پہ گامزن کر دیا، یا اپنے بیوی کی اصلاح نہیں کی، بچوں کی اصلاح نہیں کی، ماں کی اصلاح نہیں کی، تو جو آپ جنت میں جانے کی تیاری میں ہوں گے، وہی آپ کی بیوی جو پوری زندگی آپ کی خدمت کرتی رہی، پوری زندگی آپ کی فرمانبرداری میں گزار دی، کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، وہی آپ کی ماں آپ کے لیے دکھ درد سب کچھ برداشت کیا ہوگا، لیکن جب آپ جنت میں جانے کے لائق ہوں گے، آپ کی ماں جہنم کے لائق ہوگی، آپ کی بیوی جہنم کے لائق ہوگی، آپ کی بیٹی جہنم کے لائق ہوگی۔ یقین جانیے کہ ایک طرف سے ماں دوڑتی ہوئی آئے گی، ایک طرف سے بیوی دوڑتی ہوئی آئے گی، ایک طرف سے بہن آئے گی، ایک طرف سے بیٹی آئے گی کہ اے بار الہ، یہ میرا شوہر تھا، میں اس کی نافرمانی کرتا تھا دنیا کے اندر، یہ لاٹھی ڈنڈے رسید کیا کرتا تھا، لیکن نماز کے لیے اس ظالم نے کبھی مجھ بھی لاٹھی ڈنڈے استعمال نہیں کیا۔ اگر سب دنیا کے اندر مجھ کو مارا ہوتا، مجھ کو ستایا ہوتا، مجھے زدو کوب کیا ہوتا نماز کے لیے، تو آج میں جہنم میں جانے کے لائق نہیں رہتی۔ اور
माँ कहेगी, ये अल्लाह मैंने इस बेटे के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी वक़्फ कर दी थी, ये सारी मुसीबतों को बर्दाश्त किया था, अपनी मुसीबतें मैंने इस पर तज कर दिया था, मैंने लाडो प्यार से पाला था, ये तो आलिम दीन में क्या आ गया, ये नमाजी बन गया, हाजी बन गया, लेकिन मुझे कभी भी माँ की ममता के लिहाज से ये नहीं कहा कि मेरी माँ तो इस्लाह कर ले अपनी, मेरी माँ तो दुनिया में संवार ले अपनी ज़िंदगी। अगर ये जालिम बेटा मेरे तरफ थोड़ा सा ध्यान दिए होता तो आज मैं जहन्नम में जाने के लायक नहीं होती। आपकी बहन आएगी, आपकी बेटी आएगी, आपकी माँ और बहन तमाम तरह से दौड़ते हुआ करके आपको जहन्नम में ले जाने का रास्ता हमवार कर देगी। क्या इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं? बड़े लाडो प्यार से पालते हैं हम, बड़े लाडो प्यार से पालते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बर्बाद करने में पीछे भी नहीं हट रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ये इस बच्चे के बिगाड़ के सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे। और ये बच्चा बेनमाजी बन रहा है, ये बच्चा चरसी बन रहा है। आज छोटा छोटा बच्चा समाज के अंदर सुलेशन पी रहा है, छोटा छोटा बच्चा सिगरेट और बीड़ी का आदी हो चुका है। जाइए समाज के अंदर, मैंने छोटे बच्चों को देखा है, वो सुलेशन पी कर मस्त है, हमारे सामने ढिमलाता हुआ नजर आता है, हम उसकी इसराइल कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारा जवान बेटा मस्जिद में नहीं आ रहा है, हम उसे तलकीन करने की कोशिश नहीं करते हैं। और समाज में आपका बेटा लाडो प्यार से पालने के बावजूद और आपकी बात नहीं मानता है, ये कमाने के बाद आप कमाई लाकर नहीं देता है, आप पंचीर बैठा देते हैं समाज के अंदर। मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता है, लिहाजा मैं इसको घर से बाहर करता हूँ। क्या आप कभी समाज के अंदर देखा है किसी आदमी को कि अपने बेटे बेटियों की इस्लाह के लिए पंचित बुलाई हो, सरपंच को बैठाया हो कि मेरा बेटा बेनमाजी है, मेरा बेटा जैसे चरस और गांजे का आदी हो चुका है, मेरा बेटा सुलेशन पी रहा है, मेरा बेटा शराब पी रहा है? कभी आपकी निगाह गई? आपने कभी देखा अदालत कायम करते हुए? आपने किसी सरपंच मुखिया को बैठकर फैसला करते हुए सुना? या आप कभी गए समाज के अंदर कि मेरे बेटों के खिलाफ आपने फैसला दीजिए कि मैं उसको घर में रखूं या नहीं रखूं? नहीं होता है। डर है किस बात का? डर है कि बेटा जवान हो चुका है, कमा कर दे रहा है, मैं बुढ़ापे का मेरा सहारा है, और मैं इसको बोलता हूँ, डांटता हूँ, सख्ती करता हूँ, कल मुझे घर से बाहर कर देगा और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यकीन जानिए, इस समाज के अंदर आपकी ज़ुबानें चल सकती हैं, आप लोगों के सामने बहाना कर सकते हैं। बच्चों की तरबियत का मसला भी मौजू अलग है। बचपने में किस उम्र तक इस बच्चों को कैसे इस्लाह करनी? अगर आपने जवानी तक छोड़ दिया है सही, जो बच्चे आप बिगड़ रहे हैं, तो फिर जवानी के बाद कंट्रोल करना नामुमकिन बात है। और आज समाज में हो रहा है। 25 साल 20 साल का बच्चा हो गया, जवान हो गया, शादी ब्याह कर दिए, और दीनी तालीम से नावाकिफियत की बुनियाद पर वो अपने माँ बाप की अहमियत को भुला बैठा है। उसको पता ही नहीं है कि माँ क्या चीज़ है, उसको पता ही नहीं कि बाप क्या चीज़ है। बाप के सामने बदजुबानी करता है, माँ के सामने बदजुबानी करता है। बदजुबानी तो दूर की बात है, उस बाप बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में जहाँ अपने ज़ुबान से गाली देता है, ज़द-ओ-कोब करता है, उनकी बातों पर हर बात की नाफरमानी करता हुआ नजर आता है। और बूढ़ा बाप वो जवान बेटे से तंग आकर के अपनी ज़िंदगी को अजीरन महसूस करता है, रोता बिलखता हुआ नजर आता है और सिसकता हुआ नजर आता है, फरियाद करता है समाज के अंदर, आज मेरा बेटा नहीं पूछता है। बहुत सारे मैंने बूढ़े लोगों से मुतालबा किया कि आप अकेले हैं और बच्चे भी हैं, कहा कि मत पूछिए। आज बच्चे 4 बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए, सब बाहर हैं, बूढ़े माँ बाप घर में छोड़ा हुआ है, हम अकेले तड़प रहे हैं। माँ बूढ़ी माँ है, खाना बना रही है, बूढ़ा बाप है, दवा के लिए तरस रहा है। मैंने ऐसे शख्सियत को भी देखा है, अभी भी देख रहा हूँ, बुढ़ापे के आलम में दवा लाने की मोहताजी है, पानी लाने की मोहताजी है, लेकिन उसके देने देखने वाला पुरसान हाल कोई नहीं है। बिस्तर पर तड़प रहा है, माँ तड़प रही है, बेटा और बहू अपने घरों में है, लेकिन उसे तौफीक नहीं होती है, बल्कि या तो घर से बाहर है, नहीं तो घर में है, भाई अलग तड़पती है। ये सब जरिया है हम अपने बच्चों की इस्लाह न करने का। और हमने बच्चों को दीनी तालीम दिया होता तो एक हाफिज
قرآن بنایا ہوتا، عالم دین بنایا ہوتا، تو یقیناً حافظ قرآن عالم دین کو ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آئے گا ڈھرنے سے۔ ایک حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنے ماں باپ کی اصلاح کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کرے گا، اور کم سے کم اپنے ماں باپ کا لحاظ ضرور کرے گا۔ وہ اس کی اہمیت کو سمجھے گا کہ میرے باپ نے مجھے جوانی تک اور پڑھانے میں اتنا خرچ کیا ہے، اس علم کی بنیاد پر ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے ایسا ہے بہت کم و بیش، شاید کوئی ایسا ہو، لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا تو آج تو یہ چرس پی رہے ہیں، سولیشن پی رہے ہیں۔ وقت آئے گا یہی بچے، یہی علم دین سے ناواقف بچے غیر قوموں کی نقالی کرتے ہوئے، اس کے معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے، ان کی حالات و کیفیات کی نقالی کرتے ہوئے، اصلاح معاشرت تو دور کی بات ہے، آپ کی زندگی کے اندر بڑھاپے کے عالم میں یہی بچے آپ کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی بچے آپ کو زد و کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی بچے آپ کو گھر سے باہر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے اس بچوں کو چھوڑ دیا، اس کی اصلاح نہیں کی، یہاں ضروری سی بات کی ہے کہ ہم خود مصلح بنیں، ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، انہیں بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ حافظ قرآن کی فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قرآن، حافظ قرآن اپنے بچوں کو بناؤ، اور اس حافظ قرآن کا مرتبہ علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن جنت کی بہت ساری سیڑھیاں ہیں، جنت کے دروازے بھی ہیں، جنت کی سیڑھیاں بھی ہیں، جنت کی سیڑھیوں پر حافظ قرآن کو چلایا جائے گا، اور یہ اعلان کیا جائے گا ورتق ورتل، تم پڑھتا جا، سیڑھیوں پر چڑھتا جا، سیڑھیوں پر چڑھتا جا، قربان جائے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے حافظ قرآن پر۔ اور آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، جنت کی سیڑھیوں پر وہ تلاوت کرتا ہوا جائے گا، سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا جائے گا، اور آخری منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور آپ نے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، یقیناً بچے آپ کے لیے سفارشی بنیں گے، آپ کی اصلاح کا ذریعہ ہوگا۔ اور آپ نے حافظ کے بعد عالم دین بنایا ہے تو فضل العالم العابد کہ فضل قبر علیہ بر سائر الکواکب، حدیث علماء کرام جانتے ہیں مختصراً ایک عالم کی فضیلت عابد میں ایسے ہی جیسے چوندی رات کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوا کرتی ہے، تو ایک عالم اور حافظ کی فضیلتیں جو حدیث قرآن کے اندر ہے آپ نہیں بناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ملا گیری کرے گا، نعوذ باللہ، یہ ذہن کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حافظ بنے گا 5,000 10,000 میں نوکری کرے گا، عالم بنے گا 10,000 میں نوکری کرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، استغفر اللہ۔ یہ نظریہ ہو چکا ہے گارجین کا۔ ہم بیٹے کو انجینئر بنانے میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ ڈاکٹر بنانے میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حافظ قرآن عالم دین بنانے کی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ذریعہ معاش کا مسئلہ ہے۔ یقین جانیے اگر آپ نے اس نظریے سے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنایا، عالم دین نہیں بنایا ہے، تو بڑھاپے میں رونا پڑے گا، اور دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی رونا پڑے گا، اور آپ مصلح نہیں بنیں گے، آپ کی اصلاح نہیں ہوگی، آپ جہاں جہنم رسید ہوں گے تو وہاں افسوس کرنا پڑے گا۔ اور یقین جانیے سماج کے اندر افسوس تو ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مادی اسباب کی بنیاد پر عصری تعلیم کے پیچھے پڑھ کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کوسوں دور رکھتے ہیں۔ پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، ضرور بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور عالم دین بنائیے۔ دونوں کا لازم ہونا ضروری، لازم مضمون چیزیں ہیں۔ اگر نہیں ڈاکٹر بنا سکتے، پیسہ نہیں ہے، تو حافظ قرآن سستا ہے، حافظ قرآن بنا دینا، عالم قرآن بنا دینا، عالم دین بنا دینا، بنائیے، وہ آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے، آپ کے نجات کے لیے سوال۔ بہرحال اگر یہ بچے عالم دین نہیں ہیں، آپ سماج میں دیکھتے ہوں گے انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، جب مرنے کے بعد دعائے خیر کرنا تو دور کی بات ہے۔ جو بے نمازی ہو، اللہ کا خوف نہیں ہو، ماں باپ کی اہمیت اس کے اندر معلوم ہی نہیں ہو، مرنے کے بعد دعائے کرنا تو دعائے خیر کرنا تو دور کی بات ہے، مرنے کے بعد بھی اس لائق نہیں ہوتا ہے جو اپنے کم سے کم اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے بھاڑے پر مولوی کو لانا پڑتا ہے، اسی حافظ قرآن کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اسی عالم دین کو تلاشنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے باپ کا جنازہ ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، حافظ صاحب آئیے جنازہ پڑھا دیجئے، مولانا صاحب جنازہ پڑھا دیجئے۔
کاش کہ وہ سماج کے رہنے والے ذی شعور، ذی علم، ذی حیثیت لوگ اس پر توجہ دے دیں اور بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بناتے ہیں، بعد میں ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں، تو وہی بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا، اپنے گھر کی اصلاح کرتا اور بعد میں سماج کی اصلاح کرتا، سماج کی خدمت کرتا۔ یہ افسوس کے ساتھ اس کے اندر نہ تو دین کی سمجھ ہوتی ہے، نہ اللہ کے قوانین کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور نہ اپنے والدین کی اہمیت کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب ہیں، نوکری لگ گئی باہر، بڑھاپے کے عالم میں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باپ ترستا رہتا ہے۔ تو اس کے ختم کرنے کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں دین دنیا دونوں میں نجات ہو، تو اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے اور عالم دین حافظ قرآن بنائیے، انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود مصلح بنیں، امن سے مزین ہو جائیں، اپنے گھر والوں کے جیسا راستہ پر راستہ کر دیں، ہم اپنے تمام بچوں میں نگاہ رکھیں، ورنہ سماج کے اندر اپنے بچوں سے بھٹکتے ہوئے بچوں کو بچائیے۔ اور آج کل کے دور کے اندر اصلاح معاشرے کے سلسلے میں جو سماج نے بگاڑ کا جو ذریعہ ہے، خواہ ہمارا بچہ ہو، ہماری بچی ہو، ہماری بیوی ہو، سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ موبائل کا فتنہ ہے، وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ آج ہمارے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہم نے تھما دیا ہے، آج ہم نے اپنے چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے، ہماری بیوی بھی موبائل کے اندر ملوث ہے، ہماری بیٹی ملوث ہے، بہن بھی ہے، یہاں تک بڑھاپے کے عالم میں بھی بوڑھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں موبائل چلاتے ہوئے، افسوس ہے۔ اس موبائل کے فتنے نے ہماری پورے قوم خاندان کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، پورے معاشرے کو برباد کیا ہوا ہے، پورے سوسائٹی کو برباد کیا ہوا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے موبائل کے منہمک ہے، بچہ 2 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، ہم اپنے آپ موبائل چلاتے ہیں، بیوی موبائل چلاتی ہے، ہم موبائل چلاتے ہیں، اور بچے کی نگاہ جو پڑتی ہے گود کے اندر، اس بچے کی نگاہ اس موبائل کی اسکرین میں پڑ رہی ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے، آپ موبائل چلاتے بچہ آپ سے چھینتا ہے، اور چھیننے کے بعد دے دیتے ہیں رونے کے ڈر سے، اور بچہ وہی دیتا ہے، جوانی تک، بڑھاپے تک وہ وہی دیتا چلا جا رہا ہے۔ آج یہی بچے پڑھنے کے بجائے موبائل میں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا دور رہی ہے، موبائل کے اندر ساری گندی گندی چیزوں کو، گندی گندی تصویروں کو، فلموں کو دیکھتا ہوا بچہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ اس بچوں کی مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنے بچیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بچیوں کی موبائل پہ نگاہ رکھیں۔ وہ رات میں چیٹنگ کرتی ہے، رات میں آپ کے جوان بچے چیٹنگ کرتے ہیں، تو اپنے بچوں سے موبائل کو ہٹائیے، ختم کیجئے، چھینیے اس کے ہاتھ سے موبائل، کڑی نگاہ رکھیے کہ بیٹی کہاں بات کر رہی ہے، بیٹے تم کہاں بات کر رہے ہو، موبائل کے فتنے سے بچا لیجئے۔ موبائل نے ہمارے بچوں کی زندگی برباد کیا ہے، وہی اس موبائل نے ہمارے اخلاقیات کو بگاڑ دیا، اس موبائل نے ہمارے خشوع خضوع کا خاتمہ کر دیا۔ آپ نماز میں ہوتے ہیں، نماز کے اندر موبائل گھنٹی بجتی ہے، ہم فوراً موبائل پر ہمارا ہاتھ جاتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، چلو جلدی سے موبائل کہ دیکھا ہے کس سے میسیج آیا ہے۔ المیہ یہ ہے، نوجوان بچے اور بچیاں جو بگڑ رہی ہیں پڑھنے کے نام پر، اسکول کالج میں جانے کے نام پر اسکرین ٹچ موبائل دے دیا، اور پڑھنے سے زیادہ وہ کہیں اور پڑھ رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کم عمری میں بلوغ سے قبل ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے غیر قوموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ ایک مسلم گھرانے کی بچی، تاریخ کے اعتبار سے بھی اس دور کے اندر، اس سال 2 سال کے اندر رپورٹیں آئی تھی، ہماری مسلم خاتون، مسلم برادری کی لڑکیاں، ہماری مسلم بہنیں کم سے کم 2 لاکھ کے قریب تعداد پہنچ چکی ہے، جس موبائل کے فتنے کے آثار کی بنیاد پر مسلم گھرانے کی ہماری بہنیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر کے مندروں میں جا کر شادی رچا رہی ہے، اور شادی کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنا چکی ہے۔ بعض تو موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہے، بعض اپنی زندگی مشرکانہ طور پر گزار رہی ہے۔ کاش کہ ہم نوجوانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، کاش ہم نے بچے پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں گارجین سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی عزت بچانا، سماج کے اندر آپ کی بیٹی بھاگ جائے، ہماری بہن بھاگ جائے، تو اتنی شرمندگی کی بات ہے، آج رسوائیاں ہوتی ہے، ہماری بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی۔ اس موبائل کے ذریعے سے یہ راستہ ہموار ہو چکا ہے۔
غیروں سے رابطہ کرنے کا راستہ آسان ہو چکا ہے۔ ہماری بہنیں تعلیم کی بنیاد پر اسکولوں میں جا رہی ہیں، بلا نقاب جا رہی ہیں، اور موبائل کی چیٹنگ کرتے ہوئے غیر قوم کے لڑکوں سے بات کرتی ہیں، اب بات کرتے ہوئے راہ فراق اختیار کرتی ہیں اور جا کر شادی چاہ رہی غیروں سے۔ اگر آپ گارجین ہیں اور اپنی عزت چاہتے ہیں سماج کے اندر رب العالمین کے نزدیک، تو اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے، موبائل چھینیے اس کے اندر سے۔ اپنے بچوں کا بات جاننا چاہتے ہیں، بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے موبائل چھینیے۔ کہیں کہ نہیں، تمہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھو، تم حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، یہ موبائل تمہارے ہاتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ رسوائی دنیا کے اندر ہوگی۔ بیٹا بیٹی فرار ہوتا ہے، عزت نیلام ہوتی ہے، وقت سے پہلے وہ جس سے بال بچے دار ہو جاتی ہے سماج سے باہر نکل کر، اور قیامت کی پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی، تم نے اپنے بچوں کی صحیح وقت پہ شادیاں کیوں نہیں کی، اور وقت پر بالغ ہونے کے بعد شادیاں کی ہوتی، دینی تعلیم دیے ہوتے تو آج غیر قوموں کے ساتھ راہ فرار اختیار نہیں کرتی۔ اب یہ شمار برائیاں ہیں سماج کے اندر، میں کن کن باتوں کو بیان کروں؟ بات کرنے سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو یہ امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی قرآن کو ماننے والا، نبی بھی ایمان لانے والا، نبی کی باتوں پر جسے اپنے آپ کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو جہنم کے راستوں کا ہموار کر رہا ہے۔ اپنی اصلاح کی خود فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنی رشتہ دار کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اس کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ ہم مومن ہیں، معاہد ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یقین جائیے کہ جنت کا منہ تک بھی نہیں دے سکتے ہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں، جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اور یہ زندگی جو ملی ہے، یہ 5 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی ہے، غنیمت ہے۔ حدیث کے اندر ہے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی ہے، عمر ہے، بڑھاپا ہے، علم ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس عمر کو بھی، جوانی کو، مالداری کو، فراغت کو، تمام چیزوں غنیمت سمجھیے۔ آج ہماری زندگی ہے، کل نہ رہے، ہماری عمر باقی نہ ہو، کل ہم چلے جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیا تھا، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی تسأل عن 40۔ قیامت کے دن انسان کا پیر ٹس سے مت نہیں ہو سکتا ہے جب تک چاروں سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ ان عمرہ فیما افنیٰ، سوال ہوگا آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں، تم نے اپنی پوری عمر کو کیسے فنا کیا؟ 60 سالہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، 70 سالہ زندگی دی تھی، بتاؤ 70 سال زندگی کے اندر تم نے اپنے آپ کو کہاں گوایا ہے، اپنی اس عمر کو کہاں ضائع کیا ہے؟ ہم اس اپنی عمر کو اللہ کی رضامندی میں ضائع کیا، اللہ کی رضا میں استحسان میں ختم کیا، یا شیطان کی پیروی میں ختم کیا؟ اس عمر کو غنیمت سمجھیے، اس جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ شباب قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے غنیمت تصور کیجئے۔ نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جوانی کے بعد زیادہ مقبول ہوا کرتی ہے، اس جوانی کے اندر اپنی اصلاح کر لیجئے، اس جوانی کے اندر رب العالمین کو راضی کر لیجئے، اس جوانی کو مستانی مت گزاریے، اس جوانی کے اندر اپنی نگاہوں کو غیر کی عورتوں پر، غیر کی بہو بیٹیوں مت ڈالیے۔ نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رب العالمین جوانی دی ہے، سروج شاب نشفی عبادت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ لینا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں، اور تم چاہتے ہو اپنے آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ، تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں جوانی گزار دو، جوانی کو مستانی مت گزارو۔ نوجوانوں، سماج کے اندر رہنے والی اپنی بہو بیٹیوں پر، سماج میں رہنے والی اپنی بہن پر، آپ اپنے ننھے منھے بچیوں پر غلط نگاہیں مت ڈالا کرو۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نوجوانوں کے عالم سے چھوڑ دیجئے۔ بوڑھے جیسے بوڑھے لوگوں کی روایتیں آتی ہیں، رپورٹیں آتی ہیں کہ 70 سال کا بوڑھا بھی 5 سال 10 سال نوجوان لڑکی بچی کے ساتھ زناکاری بدکاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تاریخ، یہ واقعہ سننے کے بعد دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جس زناکاری بدکاری کو رب العالمین نے حرام کرا دیا تھا، جس زناکاری بدکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سے خاتمہ کر دیا تھا، جس شراب نوشی کو اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا، جس زناکاری بدکاری کو اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا، آج نوجوان بھی ملوث ہے، آج بوڑھا بھی ملوث ہے، گھر کے اندر 5 بچے کی ماں بھی ہے، تمام بچوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ سننے کے بعد، جاننے کے بعد کلیجہ منہ کو آتا ہے، کاش اس کی اصلاح ہوئی ہوتی، کاش وہ عورت
اسلام کو سمجھا ہوتا، کاش کہ وہ ہماری مائیں اسلام کو سمجھی ہوتی، کاش کہ وہ بچے، ہمارے بچے نوجوان اسلام کو سمجھا ہوتا تو سماج میں رہنے والے ہمارے دوسرے بہن بیٹیوں پر غلط نگاہیں نہیں ڈالا ہوتا۔ یہ نوجوان جوانی کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، ساتھ ساتھ سماج میں رہنے والے ہماری بہنوں کی عزت کو نیلام کرتا ہے، ہماری بہنوں کی عزت کو نیلام کرتا ہے، اور رائے فرار اختیار کر کے جہنم رسید ہونے کا ذریعہ فراہم کر رہا ہے۔ نوجوانوں ذرا یاد کر لینا تاریخ کو، اس منظر کو یاد کر لینا، قبر کی گھڑی کو بھی یاد کر لینا، میدان محشر کی حالت کو یاد کر لینا، اور قبر کے ساتھ ساتھ کی تاریکی اور جہنم کی سختی کو بھی یاد کر لینا۔ جس دن تمہارے دل میں اس کا احساس ہو جائے گا، تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، تم مسلح بن جاؤ گے۔ تمہارے دل میں زناکاری کا امکان پیدا ہو، جوانی کی ہچکلیں مار رہا ہو، زناکاری بدکاری تمہیں دعوت دے رہی ہو، غیر محرم لڑکیاں تمہیں دعوت دے موبائل کے ذریعے سے جس نحیت سے بھی ہو، اور تمہارا ایمان اور زمین باقی ہے تو تصور کر لینا، زناکاری کرنے سے پہلے جب جاؤ اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اس وقت تم یاد کر لینا کہ رب العالمین کرام کاتب میں بیٹھایا ہوا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر گلی کوچوں سے باہر ہو کر، گاؤں سماج سے باہر ہو کر، رات کی تاریکی میں تم لڑکی زناکاری کے لیے تم جانا، تم وہاں پر یاد کر لینا قبر کی تاریکی کو، زناکاری سے پہلے تم یاد کر لینا جہنم کے حالات کو، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کر نوجوانوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں، اور تم اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، تو اس منظر کو یاد کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تصور کر لینا کہ وہ آج میں جس کے ساتھ زناکاری کرنے جا رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ کاش اسی جگہ پر میری بہن ہوتی، کاش کہ اس جگہ پر میری بیٹی ہوتی، تو ہم وہاں پر کیا کرتے؟ اس منظر کو یاد کر لینا۔ انشاءاللہ تم جس وقت اس کا احساس کر لو گے، تمہیں زناکاری کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ میں خواتین ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ جوانی کے بعد، شادی شدہ ہونے کے بعد اپنے بچوں کو چھوڑ کر غیر قوموں کے ساتھ یا غیر لوگوں کے ساتھ رشتہ بنا کر بھاگ رہی ہیں، ذرا یاد کر لینا جہنم کی سختیوں کو، جہنم کے عذاب کو یاد کر لینا، اور تو اس کے بعد جہنم میں ڈالے جانے کی جو کیفیت ہے یاد کر لینا۔ انشاءاللہ تمہیں احساس جس سے پیدا ہو جائے گا، کبھی تم زناکاری بدکاری کرتے ہوئے تم بال بچوں کو چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی ہو۔ خاص نوجوان میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تم اپنے آپ کو موبائل کے فتنے سے بچا لو۔ مجھے امید ہے جس دن تم موبائل کے فتنے سے بچ جاؤ گی، یقین سماج کے اندر تم عزت کی نگاہ سے دیکھی جاؤ گی، تمہیں پکارا جائے گا، تعریف تمہاری ہوگی، اور کبھی بھی کسی غیر سے رابطہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ غور سے سنیے گا، تمام کے لیے ہے، نوجوان، بوڑھے، بچے، ماں بہن، تمام کے لیے پیغام ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ سماج بیٹھے تھے مسجد میں، صحابہ کرام غصہ ہو، فطری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ دعوت کے کام کرتے تھے، اور یہی پیغام ہم مصلحین کے لیے بھی ہے، اصلاح کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ دعوت دیں تو اصلاح کریں تو حکمت کے ساتھ۔ صحابہ کرام ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رک جاؤ۔ وہ تو بلایا، سامنے بیٹھایا، پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، تھپتھپائے کہ ہاتھ بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، جس عورت سے تم زنا کرنے جاؤ گے وہاں پر تصور کرنا کہ اس عورت نہیں میری ماں ہے، کیا ہوگا تمہارا حال؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کر سکتا، ماں کے ساتھ میں زنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب جہاں جاؤ گے زنا کرنے کے لیے تصور کرنا یہ تو تمہاری بیوی ہو، کسی غیر کی بیوی ہے نا، وہ بھی تو بیوی ہے کسی کی، تمہاری بیوی تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا وہاں پر تمہاری بہن ہو، تمہاری بیٹی ہو، تمہاری بہن ہو، تم کیا کرو گے وہاں پر؟ انہیں کہا اللہ کے رسول میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ میں زنا کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنی بہن بیٹی ماں کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے ہو، ایمان ہے کہ حرام ہے، تو تمہیں اس بات پر ایمان رکھنا ہوگا
کہ وہ ہماری مسلم بہن ہے، ہماری بہن ہے، لہذا وہ ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، لہذا ہم اسے زنا کیسے کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں، پیغام ہے تمہارے لیے، اور تمہارے شرم حیا باقی ہے، تمہیں مرنے پر یقین ہے، تم اس زناکاری بدکاری سے باز آ جاؤ گے، اس شرط کے ساتھ کہ تم وہاں پر اپنی بیٹی کو تم کھڑا کر دو۔ تصور کرو کہ ہماری بیٹی ہے، کیونکہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے تو ہماری بہن ہوئی، ہماری بہن ہے، ہمارے دوست کی بہن ہے تو ہماری بہن ہے، ہمارے دوست کی بیٹی ہے ہماری بیٹی ہے، دوست کی بیوی ہے ہماری بیوی ہے، دوسرے کے دوست کی ماں ہے ہماری بھی ماں ہے۔ جس دن نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، جن زناکار بدکاروں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کبھی زناکاری نہیں کرے گا، انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ جتنے شراب نوشی، شراب پینے والوں کے احساس ہو جائے گا، وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے شمار مثالیں ہیں، تصور کر لے گا کہ حرام ہے، حرام پینا ہمارے لیے حرام ہے، یا شراب حرام ہے؟ شراب حرام یقین ہے کہ نہیں سر؟ کسی کو شک ہے؟ نہیں نہ ہے، مسلمانوں پہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے سور کا گوشت حرام۔ ایک شرابی سے کہیے کہ تم سور کا گوشت کھاؤ، میں نے کہا ابھی ہفتہ قبل میں نے شرابی سے کہا کہ تم سور کا گوشت کھاؤ کل سے، کہا کہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا حرام خور تو ہو، یہ حرام خوری ہے، سور کا گوشت کا حرام چیز کھانا حرام خوری ہے، اور شراب پینا کیا ہے؟ شراب جتنا حرام ہے اتنا ہی سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، تمہارے اوپر شراب کو رب العالمین نے حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، اور سور کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز چڑھایا تو سب حرام ہے۔ میں سیوان میں بات کر رہا تھا کہ نذر و نیاز سے کھانا حرام ہے، تو ان کا اسی طرح جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ بات بڑھ کے میں نے سمجھایا، بڑے لوگ توفیق الگ ہے۔ جو شراب کا عادی ہے سماج کے اندر، آپ جائیے سماج میں بیٹھائیے 10 آدمی کے سامنے، ان شراب پینے والوں کو بیٹھائیے سماج کے اندر اور اس سے کہیے سور کا گوشت حرام ہے، تم کھا کر دکھلاؤ۔ مردار حرام ہے، جو جانور مر جاتا ہے اس کو کھا کر دکھلاؤ، نہیں کھائے گا وہ۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یقین ہے اس بات پر کہ سور کا گوشت حرام ہم نہیں کھائیں گے، اس میں یقین ہے کہ مردار حرام ہے، بلا ذبح کیے جانور ہم نہیں کھا سکتے ہیں، تو گویا کہ اس پر تو یقین ہو گیا، لیکن شراب پینے پہ یقین نہیں ہے۔ جن یقین ہو جائے گا اور تاریخ اسے سامنے ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی، شراب کی حرمت جب نازل ہوئی، جیسے منادی نے اعلان کیا، صحابہ کرام جو منہ میں لٹکائے تھے مٹکا، منہ سے نکال کر کلی کر کے باہر کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا تقریر کے اندر، شراب اس قدر بہا مدینے گلیوں کے اندر، پورے مدینے کی گلیوں میں شراب سیلاب کی طرح بہنے لگا تھا۔ کیوں؟ کہ شراب کی حرمت میں صحابہ کا یقین ہوا، میرے نبی نے اعلان کیا ہے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، لہذا جیسی کان کے اندر آواز پہنچی آج کے بعد شراب حرام فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، ایمانی غیرت جاگی، لوگوں نے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے، لبنی کے منہ سے پھینک دیا، جو لوگوں نے پی لیا تھا انہوں نے توبہ کر کے قوم منہ سے اپنے آپ کلی کر کے بہا دیا۔ آج مسلمان، یہ ناہنجار مسلمان، شراب پینے والے مسلمانوں کی یقین اور ایمان نہیں ہے، اللہ کی فرمان پہ یقین نہیں ہے، نبی کی فرمودات پہ یقین نہیں ہے، اس کی حرمت پہ یقین نہیں ہے۔ جس کی حرمت پہ یقین ہو جائے گا، اپنے آپ کو موحد کہنے والا، اپنے آپ کو الحدیث کہنے والا، شراب میں شراب پیتا ہے، زناکاری بھی کرتا ہے، چرس گانجا پیتا ہے، اس کے بعد بھی اہل حدیث کرتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اہل حدیث ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جن تمام برائیوں کا عادی ہو چکا ہے۔ نام کچھ بھی رکھ لے، کسی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ شراب پی رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، زناکاری بدکاری ملوث ہے، حرام خوری مبتلا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے الحدیث کا لیبل لگا لینے سے آپ جنتی نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ ہمارے زمان کی بات، اپنے گھر کی بات ہے، میں تمام باتوں کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس اہل حدیث کے بچے کے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لیجئے، اللہ کے واسطے توبہ کیجئے،
اس بات کا تعین کیا، حد کر لیجئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو بچے شراب کے عادی ہو چکے ہیں سماج کے اندر اللہ کے واسطے توبہ کیجئے، جو بچے زناکاری ملوث ہیں اللہ کے واسطے توبہ کیجئے، اور جو حضرات خواہ مرد خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، نماز سے کوسوں دور ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے پیش نظر ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ عمل صالح سے مزین ہونا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجئے، کیونکہ نماز کی جب پابندی ہوگی، قرآن ناطق ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی سے، برائی سے روکنے والی چیز ہے، تو جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ہم برائی سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ آج فحاشیت ہے، عریانیت ہے، ہماری ماں بہنوں کے اندر عریانیت ہے، فحاشیت ہے، ہاں تمام بے راہ روی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہمارے بہنوں کے درمیان سے، ہماری ماؤں کے درمیان سے پردہ نام کا کوئی چیز ہی باقی نہیں رہ گیا، پردہ اٹھ چکا ہے۔ غیر قوموں سے، غیر لوگوں سے بات کرنے میں ہمیں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، صحابیات کا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، صحابیات کی تاریخ موجود ہے کہ مسجد میں جب آتی تھی صحابیات تو ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ صحابیات صحابہ کرام کے گھروں میں جس کے دان جانا ہوتا ہمارے طرح نہیں ہٹ چلے جاتے، اور ہماری عورتیں جو بات کر لیتی ہیں صحابیات نہیں بات کرتی تھی، صحابیات بات نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیغام دیا تھا، صحابیات دیوار کے پردے سے پیچھے سے بات کرتی تھی، آمنے سامنے نہیں۔ صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ نبی نے بتایا کہ تم پردہ لازم کرو، غیر لوگوں سے باتیں مت کیا کرو۔ صحابیات جب پردے کے اندر بات کرتی تھی تو اپنی آواز کو نرم لہجے میں نہیں، کڑے انداز میں بات کرتی تھی، مختصر بات کیا کرتی تھی، اور تاکہ کڑے انداز میں بات کرنے سے وہ دوسری باتیں نہیں کر سکیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں ہیں بے دریغ، بلا جھجک، بلا پردے کی بات کرتی ہیں، استغفر اللہ، ہے کہ نہیں سماج میں؟ بے پردے کی طرح بات کرتی ہیں، بے پردے میں نکالتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں خوشبلا کے بازار نہیں جائیں، مارکیٹ میں کہ باہر گھر سے باہر نہیں ہیں۔ ہماری عورتیں بن سنور کر کے بے پردے میں لپسٹک پاؤڈر لگا کر، بن سنور کر، پازے پہن کر، خوشبو لگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عورتیں خوشبو لگا کر بازار کے اندر جاتی ہے گویا کہ جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ ہماری بہنیں جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، ہم اپنے گھر کے، ہماری بیوی بات کرتی ہے گھر کو ساتھ، اور دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بہو ہے، ہماری بیٹی ہے یا ہماری بہو ہے، اپنے دیور سے دھڑلے سے بات کرتی ہے، ہنسی مذاق کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیور کو کہا تھا موت، ہماری بیوی ہے، چھوٹا ہمارا بھائی ہے، وہ بات نہیں کر سکتا ہے سامنے ہم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا الحمل موت، یہ دیور موت ہے۔ لیکن آج بھابھی اور دیور کے رشتہ اور بات چیت نہ ہو تو دیور ناراض، اس کے باپ ماں سب ناراض ہوتا ہے۔ کیسی گھر کی عورت آگئی کم وقت، ہمارے چھوٹے بچوں کی لحاظ نہیں کرتی ہے، ہمارے اپنے چھوٹے بیٹے خیال نہیں کرتی ہے، اور ان سے بات نہیں کرتی ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ کاش کہ اس کے پاس اسے نبی ہوتا، نبی کی تعلیمات کا اثر ہوتا تو اپنے دیور سے بات کرتی، نہیں بات کرتی ہے۔ لیکن نہیں، کن کن خرابی ہوتا، وقت کی قلت ہے، نہیں تھی طویل مجلس کے لیے ان کو 2.5 گھنٹہ ٹائم چاہیے اس کے پے در پہ سمجھانے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بات یہی تے محدود ہو گئی تھی، مختصر میں کچھ اور تھوڑا سا۔ یہ صالحات، عمل صالح کے اندر ساری چیزیں داخل ہیں۔ اس کے بعد ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق باتوں کی وصیت اور اس حق بات کے پرچار میں تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ حق بات کے پیغام دینے پر آپ کی مخالفت آپ کے گھر سے ہو رہی۔ بیٹا جوان ہے، کہیں نہ نماز پڑھنے کے لیے مخالفت کرتا ہے، بھائی کو کہیے مخالفت کرے گا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ توحید کا پرچار کیجئے، عمل صالح کی بات کیجئے۔ آج بیائی نہیں، ہمارے گھر کے اندر سے مخالفتیں ہوں گی، جس طریقے صحابہ کرام کی مخالفت ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی مخالفتیں ہوئی۔ سب سے پہلے توحید کی مخالفت کرنے والا سماج کے رہنے والا دور کا آدمی نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے سے ان کا چچا مخالف ہوا، ان کے رشتہ دار مخالف ہوئے اس توحید کے پرچار میں۔ آپ کہیے سماج کے لوگوں سے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسومات ہیں، خرافات ہیں، آپ کہیے کہ بدعت ہے،
نکاح کے جتنے بھی خرافات بدعات ہیں توبہ کریں. آپ کا بھائی ناراض ہوگا, آپ کا رشتہ دار ناراض ہوگا, آپ کا باپ ناراض ہوگا, سارے ناراض ہو جاتے ہیں. تواصی بالحق, حق بات کی وصیت کیجئے, سارے ناراض ہو جائیں گے. جو مومن بندہ ہوگا سماج کی ناراضگی, والدین کی ناراضگی, رشتہ دار کی ناراضگی مول لگا, لیکن اللہ کی ناراضگی نہیں ملے گا. ایمان کی کمزوری ہے. ہم تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم حق بات کا پرچار کریں گے تو ہمارے باپ ناراض ہوں گے, حق بات کا پرچار کریں گے ماں ناراض ہوگی, حق بات کا پرچار کریں گے ہمارا بھائی ناراض ہو جائے گا, سماج کے لوگ ناراض ہو جائے گا. اور بدعات کی جتنی بھی شکلیں آج کل جو ہو رہی ہے شادی بیاہ کے اندر, سماج کے اندر اتنے خرافات بدعات بھرے پڑے ہیں, اس کے اندر نکیر کیجئے, مخالفت کیجئے. پورا خاندان کا مخالف ہوگا. تو جو مومن بندہ ہوگا رب کو راضی کرنے کا تیار ہوگا, وہ تصور کرے گا جان چلی جائے گی, جان دینا گوارا کر لیں گے, لیکن رب کو ناراض کرنا گوارا نہیں کریں گے. جس دن یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جس بندے کے اندر, جن نوجوانوں کے اندر, جن غازی حضرات کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ سماج میں وہی کام کریں گے عقائد کے اعتبار سے جس میں اللہ رب العالمین راضی ہو جائے, مسائل کے اعتبار سے مسئلے پر عمل کریں گے جس میں اللہ راضی ہو, معاملات کے اعتبار سے عمل کریں گے جس میں اللہ راضی ہو, معاشیات کے اعتبار سے عمل کریں گے جس میں اللہ راضی ہو, یقیناً یہ جذبہ جس دن پیدا ہو جائے گا, سماج کی مخالفتیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اور سماج کی آپ نے پیروی کر لی, شیطان کی پیروی کر لی, سماج کے رشتہ داروں کی پیروی کر لی, یہ ساری برادریاں, ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن. رب العالمین ہوگا, آپ ہوں گے, آپ کے نام اعمال ہوگا, کرامن کاتبین لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ کا نمونہ پیش ہوگا, اور آپ کے اعمال وہاں ظاہر ہوں گے. جنت کا راستہ ملے گا, جہنم کا راستہ ہوگا, دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, جنت میں جانے کا راستہ ہمارا ہوگا, بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, جہنم میں جانے کا راستہ ہوگا. اور وہاں پچھتاوے کے علاوہ وہاں کچھ کر نہیں سکتے ہیں. دنیا کے اندر جن سرداروں کی, جن امیروں کے, جن بڑے لوگوں کی بات اپنے مان کر کے شرک بدعات کیا ہوگا, خرافات و بدعات کیا ہوگا, رسومات کو فروغ دیا ہوگا, یقین جان لیجئے سارے بڑے سے بڑے جتنے ہوں گے, جتنے بھی ائمہ ہیں, فقہ ہیں, ائمہ کرام ہیں, بڑے سرداران ہیں, بڑے بڑے ذمہ داران ہیں, سارے ایک طرف ہوں گے. آپ اکیلے کھڑے ہوں گے, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, وہاں صرف آپ کے نام اعمال پرسان حال ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے سفارشی قرآن بن کر آئے گا, صدقہ آپ کے لیے آئے گا, نماز آئے گا, یہ قرآن کی تلاوت سامنے آئے گی اور آپ کے سامنے سفارش کرے گی. القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ, یہ قرآن سفارش کرے گا, اللہ رات میں جگہ اس نے مجھے میری تلاوت کی تھی, لہذا اسے تو بخش دیجیے, معاف کر دیجیے. اور روزہ قیامت کے سفارش کرے گا. یہ نیک اعمال, صدقہ خیرات آپ کے لیے, صدقہ خیرات جتنے بھی چیزیں ہیں, اعمال صالحہ, یہ سفارشی بن کر زندگی کو بیڑا پار کرانے کے لیے کا ذریعہ بنے گا. یقیناً اس پہ یقین اور ایمان کے رکھ لیجئے, اور نماز کی پابند کیجئے, اپنے صالح سے مطمئن ہو جائیے, تواصی بالحق پرچار کیجئے. اس کے سماج کی رکاوٹیں آئیں گی, برداشت کر لیجئے, اپنے جان کو گوانا گوارا کر لیجئے, رب کو راضی کر لیتے آئے. بس یہی میرا پیغام. ایمان, عقیدہ کی اصلاح, نماز کی پابندی, تواصی بالحق, حق بات کی وصیت, اور اس میں سماج کی رکاوٹیں اور جتنے بھی طریقے رکاوٹیں کی آ سکتی ہیں سب کو برداشت کر لیجئے. منہج یہ ہو, آپ کا اصول یہ ہو, آپ کا ضمیر یہ کہے کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو رب العالمین کے سامنے جس نام اعمال آپ کا سامنے آئے گا, آپ کو خوشی محسوس ہوگی. دنیا سے جانے سے پہلے آپ اعلان کر دیجئے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ماں باپ کی ناراضگی. ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے, مطلب سب مسئلہ یاد کر لیجیے گا. شرک بدعات کے اندر, خرافات کے اندر ماں باپ کی ناراضگی جائز ہے, باقی معاملات کے اندر حرام ہے, حرام ہے. حرم علیکم حقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانیوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. لیکن ماں کہے گی چوری کر کے لاؤ, نہیں مانیں گے. ماں کہے گی جہیز کا سامان لے کر کے آؤ, تو گھر میں بہو داخل ہونے نہیں مانیں گے. ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے, لڑکے نے نکاح کیا, بس سامان جہیز کا نہیں لے کے آیا, اس کی بہو کہا نہیں اس ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا, ہمارے معاملہ طویل ہے. آپ اعلان کر دیے سماج کے اندر, ہم سارے تکلیفوں کو برداشت کر لیں گے, ماں باپ کی ناراضگی کو ہم برداشت کریں گے. بدعات کے اندر, شرکیات کے اندر, منکرات کے اندر ناراض ہے کوئی بات نہیں, ہم اللہ سے دعا کریں گے, لیکن ان کی اتباع پیروی نہیں کریں گے. آپ کے سماج میں رہنے والا لیڈر
مکھیا سرپنچ بہت سارے لیڈر ہیں جو غلط چیز لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے بدعت کو لاگو نہیں ہونے دیں گے، شرک امور کے نافذ نہیں کریں گے، پکے مومن کہلائیں گے۔ بدعت تو بھرے پڑے ہیں، وقت تو نہیں بتاتا میں، بہرحال وقت قلت رب العالمین۔ ہم جتنے بھی یہاں پہ سامعین ہیں، ابھی میں نے جو باتیں رکھی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آج سے توبہ کر لیجئے کہ مسجد ویران ہم نہیں چھوڑیں گے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے۔ 5 بچہ ہے، ایک کو حافظ قرآن بنائیے، دوسرے عالم دین بنائیے، 3 کو انجینئر ڈاکٹر بنائیے، لیکن دینی تعلیم ضرور دیجئے۔ عقیدت توحید اس کے اندر بتائیے، اس میں نبی کو بتائیے۔ نماز کی تلقین کیجئے، اپنے نماز پڑھنے آئیے، ان چھوٹے موٹے بچے کو لے کر مسجد میں آئیے۔ صحابہ کرام کے امام ہوتا، اپنے آتے تھے، ساتھ لے کے آتے تھے۔ ان کی اصلاح کی فکر کیجئے اور فتنے موبائل کو ختم کیجئے، یقیناً ختم کیجئے، تہیہ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ موبائل نہیں دیں گے، یہ ٹھان لیجئے کہ ہم نہیں دیں گے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ بچوں کی تربیت تعلیم کا انتظام کیجئے۔ میں درخواست کروں گا گاؤں کے ذمہ داران سے کہ گاؤں کے اندر مکتب کی ابتدا کیجئے، تعلیمی بچوں کو تعلیم دینے کے مکتب قائم کیجئے، کم صبح شام ضرور پڑھائیے، دینی تعلیم، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، جتنے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی تمام مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ وہ بچہ جب بڑھے گا، آگے بڑھے گا، تو کم سے آپ کی جنازہ تو پڑھا سکے گا، مرنے کے بعد میں دعائے خیر تو کرے گا، اللہم رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ کبیر تو کرے گا۔ یا اللہ، ان میرے والدین کو ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر بچوں نے کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہرحال ہم تمام سامعین سامعات کو تمام باتوں کو سن کر ابھی سے اس مسجد میں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال ہم تمام سامعین سامعات کو 5 وقت نمازی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیں، یا مصرف القلوب، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی دینک کہتا یا اللہ، یہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو پھیر دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، خصوصی دعا کیجیے۔ بہرحال ہم جتنے بھی ہیں سب حاضرین بیٹھے ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ناحیے سے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ ان چھوٹے موٹے بچوں کی زندگی، معصوم بچوں کی زندگی تباہ برباد نہ کیجیے۔ قیامت کی پوچھ ہوگی، ہم دعا کریں اللہ ہمارے پہلے دلوں کو پاک صاف کر دیں، ہمارے دلوں کو کر دیں۔ ہم بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، زناکار بدکار ہیں، پروردگار اللہ تیرے گھر میں دعا کرتے ہیں بہرحال ہمارے دلوں کی قدرت کو پاک و صاف کر دیں۔ بہرحال ہمارے دلوں کے نماز کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال ہمارے سماج کے اندر برائیاں جو ہو رہی ہیں، تمام برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال ہم تمام سماج کے اندر رہنے والے جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی حاضرین ہیں، ہمارے رب العالمین تیرے سامنے ہم تیرے رب کے در اور تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بچے کے دلوں میں اسلام کی رونق پیدا کر دیں۔ بہرحال ہمارے نوجوانوں کے اندر اس دوئے زمین پر زندگی گزارتے ہوئے صحیح معنوں میں روز میں شاب النشب کی عبادت اللہ کا پیمانہ لبریز کر دے۔ بہرحال اتنی توفیق دے ہم دنیا سے جائیں تیرے سامنے جب حاضر ہو، جہاں پر کوئی سایہ نظر نہیں آوے، وہاں پر رجل قلب معلقوں کے تحت، رجل شاب النشب کی عبادت اللہ کے تحت ہمیں اپنے عرش میں جگہ دے دے۔ بہرحال ہم سب کی اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ بڑا نازک دور ہے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، بہت نازک دور ہے نوجوانوں، سمجھ جاؤ۔ اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لو، اپنے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ لے لو، اپنے سماج سوسائٹی کی اصلاح کی ذمہ لے لو۔ یقین تواز سے بھلک کا پرچار کرو، من رحم منکم منکرا فلیغیرہ کہ اپنی مصداق بچاؤ۔ تمہاری زندگی سنورے گی، تمہارے بچوں کی زندگی سنورے گی، تمہارے گاؤں سماج کی زندگی سنورے گی، تم مصلح ہو کر اصلاح کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ رب العالمین پوچھے گا، دیکھے گا، رب العالمین تم سے خوشی بخوشی جنت میں داخل کر دے گا۔ ورنہ یقیناً تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی برباد کرے گئے، اپنے سماج کے برباد کرے گئے، رب العالمین سوال کرے، جہنم رسید ہو کر دے گا، جہنم میں پاخانہ پیشاب کھانا پڑے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین اللہم اپنا دعا کیجئے کہ اللہ کسی بندے مومن کو جہنم رسید نہ کرے۔ دعا کیجئے، دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم مومنین کی جو جنت تو نے جنت متعیر کی ہے وہ ٹھکانہ متعیر کر دے پارے گا۔ یا اللہ ہم مومنین کو کبھی بھی جو ہماری تخلیق جنت کے لیے کی گئی تھی،
یا اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا دے جس جہنم سے بچنے کے تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من الماس والمغرب، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ آپ کبھی توفیق مانگتے ہیں اللہ سے؟ جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب ہم جہنم کے عذاب سے توفیق مانگیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے نماز کے اندر روتے تھے، تہجد کے اندر روتے تھے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ رونے کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کہاں جاری ہوگا؟ ہمارا دل کا حال رت رہا ہے، ہمارے تقریر ہماری ہوتی ہے، خطیب واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبے لاکھ سنتے ہیں، آخری بات ایک بات دل کے اندر آ گئی، میں آخری بات کے ساتھ ختم ہونا چاہتا ہوں۔ یاد کریں پیغام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ایک بار صحابہ نے سنا، ہم ہزاروں خطبے سنے ہیں، ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہے، آج کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا، اور آپ کی ضمیر نہیں پلٹے گی، آپ کا ضمیر نہیں بدلے گا، آپ کی دل کی آواز نہیں بدلے گی، آپ کا دل کائے نہیں پلٹے گا، ساری تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، موعظۃ بالیغہ، پھنسی و بلی خطبہ دیا، یاد کیجیے، رونے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ایسا بدائی خطبہ تھا، صحابہ کرام نے جیسے سنا اس خطبے کو یاد کے طور پر بتاتا ہوں، آپ کی زندگی پلٹنے کے لیے قربان جائیے۔ صحابہ کرام کا ایمانی دولت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک خطبہ دیا، خطبہ سننے کے بعد صحابہ کرام ووجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، صحابہ کرام کے دل کانپنے لگا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تھا۔ وہ خطبہ کے سننے کا اثر اتنا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے نے لوگوں کی آنکھ سے آنسو جاری کر دیا، لوگوں کے دل میں کبھی بھی پیدا کر دی تھی۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے آخری وقت ہے، چنانچہ دل ان کا کانپنے لگا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا تھا، بہت بہترین پیغام دیا تھا، اس میں سے یہ ہے، بہت ساری باتیں۔ آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وَمَن يَعِيشْ مِن بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص میرے زندگی کے بعد زندہ ہوگا، دنیا میں جو زندہ رہے گا میرے مرنے کے بعد، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بے شمار اختلاف دیکھے گا۔ دیکھنے کے بعد علیکم سنت خلفاء الراشدین، تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یقیناً جانیے کہ آج سماج کے اندر یہ برائیاں عام ہیں، پڑھے لکھے ہوں نہ پڑھے لکھے ہوں، تمام کے برائیاں یہ عام ہو چکی ہیں۔ یہ خطیب کے خطبوں کا کوئی اثر نہیں رکھے، ایمان ہی نہیں ہے۔ آج اختلافات کی جو اتنی شدت ہے، مسلک کی اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بیوی شوہر میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، رشتہ دار میں اختلاف ہے، کنبہ خاندان میں اختلاف ہے، پورے معاشرے میں اختلاف ہے۔ مسئلے کے اختلاف کو ڈھنڈورا پیٹنے والے آج امت کو گمراہ کرتے ہوئے ایک نبی کی پیروی سے ہٹا کر کے اپنے اماموں کے پیروی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ یقین جانیے جہنم میں جانے کا راستہ ہے، بربادی اعمال کے جو اسباب ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، ارتداد ہے، مخالفت رسول ہے۔ آپ کہتے ہیں محب رسول کا دعویٰ کرنے والے، بڑے دل کی آواز نکلتی ہے میری، میں سماج کے لوگوں کو دیکھتا ہوں دھڑلے سے نبی کی مخالفت میں بدعات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کی جہاں وہ بات آتی ہے، صحیح حدیث کی بات آتی ہے، وہاں پر ضعیف اور موضوع حدیث کا سہارا لے کر، ضعیف موضوع روایت کا سہارا لے کر نبی کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ نماز کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں، نماز جو نماز محمدی ہے، جو مقبولیت کی دلیل ہے، آج مسلمانوں کے اندر سے 90% نماز محمدی ضائع ہے، بے شمار کسی کی نماز ہو گئی۔ بہرحال وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی دوبارہ کی ملاقات ہوگی۔ اتباع رسول، مخالفت رسول، اتباع رسول کی کیا فضیلت ہے اور مخالفت رسول کی کیا سزا ہے، انشاءاللہ مکمل بات کروں گا۔ وقت کے لیے بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ میری آج کی تقریر یا ہمارے دوست شیخ سراج صاحب کی تقریر جو ہوئی ہے، ریاکاری کے لیے اللہ محفوظ رکھے۔ ہر عمل کے اندر خلوص للہ ہونی چاہیے۔ ہماری تقریر کا مقصد، ہم اچھدار تقریر نہیں کرتے ہیں، ہم بھی چھوٹے ہیں، مقصد ہمارے آنے کا یہی ہے کہ اس گاؤں کی اصلاح ہو جائے، جو بے نمازی ہے نمازی بن جائے، جو شرابی ہے شراب کو توبہ کرے، جو زناکار بدکار ہے بدکاری سے باز آ جائے، یہی میرا مقصد۔ بچوں کی زندگی جو بگڑ رہی، چھوٹے بچے سولوشن کے رہے ہیں، ان کی زندگی سدھر جائے۔ آپ فکر کیجیے، مجھے فکر ہے، میں آیا ہوں اس فکر کی دعوت کے لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں
میں بھیک مانگتا ہوں آپ لوگوں سے، اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کر لیجئے، اللہ کے واسطے اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیجئے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور آپ نے نہیں مانا، نہیں سنبھلے، نہیں سدھرے، ہم اپنی ذمہ داری کر کے چلے جائیں، قیامت کی پوچھ ہوگی۔ اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کی توفیق سے میں نے باتیں رکھی ہیں، سننے کے بعد آپ نے عمل نہیں کیا تو پوچھ ہوگی، ہر شخص سے پوچھ ہوگی، تم نے ان کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کیا؟ ان کی باتیں میں کہ اللہ کی باتیں بتائی، تم نے اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کی؟ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو دنیاوی زندگی میں اسلام کی زندگی گزارنے، اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام۔